مجھے یہ سونے کا ہار بناتے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میرا ماسٹر پیس ہوگا، مگر چچا حبیب نے آج بھی اپنے چشمے کی اوٹ سے اس پر تنقیدی نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، ابھی بھی اس میں وہ چمک دمک نہیں ہے۔ یہ سن کر میں نے اس ہار کو دوبارہ دیکھا اور پھر سے اسے پالش کرنے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی چمک لوگوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دے اور کوئی بھی اس پر کسی قسم کی تنقید نہ کر سکے۔ میں پیشے کے لحاظ سے ایک جیولر تھا اور پچھلے کئی سالوں سے اپنے استاد کے ساتھ کام کر رہا تھا، مگر وہاں مجھے زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی جبکہ معاوضہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنی دکان کھولوں گا اور اس کے بعد میں نے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے۔ کئی سالوں کی بچت کے بعد میں اس قابل ہو گیا کہ میں نے اپنی ذاتی دکان بنا لی۔ شروع میں گاہک کم آئے، مگر مجھے یقین تھا کہ لوگ میرا کام دیکھ کر یہاں ضرور آئیں گے۔ پھر انہی دنوں مجھے میرا پہلا آرڈر ملا۔ یہ ایک سونے کا ہار تھا جو ایک امیر عورت اپنے لیے بنوا رہی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ اگر اسے میرا کام پسند آیا تو وہ اور بھی خریدار میرے پاس لے آئے گی۔ اس لیے میں چاہتا تھا کہ میرا کام سب سے اچھا ہو تاکہ خریدار بار بار میرے ہی پاس آئیں۔ یہ سونے کا ہار بھی میں 1 ہفتے سے بنا رہا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ یہ بالکل پرفیکٹ ہے، مگر چچا حبیب کو اس کی چمک کم لگتی تھی۔ چچا حبیب اپنے زمانے کا مشہور جیولر تھا، مگر اب یہ کام چھوڑ چکا تھا۔ اس کا گھر اسی بازار میں تھا، اس لیے وہ روز ہی میری دکان پر آ بیٹھتا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ ہار دیکھنے والوں کو بہت خوبصورت لگے، اس لیے میں چچا حبیب کی بات سن کر اور محنت کرنے لگ گیا تاکہ اسے اور خوب تر بنا سکوں۔ مگر 2 ہفتے گزر جانے کے بعد بھی چچا حبیب مطمئن نہ ہوا اور میں بھی اس کام سے بیزار ہو گیا، اور آخر کار میں اتنا مایوس ہوا کہ میں نے یہاں تک سوچ لیا کہ مجھے یہ دکان بند کر کے واپس اپنے استاد کے پاس چلے جانا چاہیے۔ مگر اگلے دن جب میں نے دکان کھولی تو کرسی پر مجھے چچا حبیب کی اینک دکھائی دی جو شاید وہ یہاں رکھ کر بھول گیا تھا۔ میں نے یوں ہی بے خیالی میں چچا حبیب کی اینک لگا لی تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ پرانی ہونے کی وجہ سے وہ بہت دھندلا چکی تھی۔ یہ دیکھ کر میں ہنس پڑا اور مجھے سمجھ آ گئی کہ کیوں چچا حبیب کو یہ ہار پسند نہیں آ رہا تھا۔ یہ بات پتہ لگتے ہی میں نے جلدی سے اس ہار کو ڈبے میں پیک کر کے اس عورت کے گھر بھیج دیا۔ یاد رکھیں، کبھی کبھار ہم دوسروں کی تنقید سے بہت دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ کمی ہمارے کام میں نہیں بلکہ ان میں ہوتی ہے۔ اس لیے دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے اپنی اینک کا نمبر ضرور چیک کر لینا چاہیے۔